السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ آج پھر ایک مذاکرے کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو مذاکرہ ہے کامیابی اور ناکامی کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب ہے جس کو ذکر کریں گے، جس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس پر کوئی آفت آ جائے یا پھر اس پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو بخاری شریف نے روایت کی ہے، اور جس کے راوی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم بیان کریں گے کیونکہ پوری حدیث تو بیان نہیں ہو پائے گی۔ تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو بیان فرما دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ تو ایک صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، تو ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ جب اس کے ساتھ ہم چل دیے تو ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک شخص جو ہے وہ پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ تو وہ شخص جو پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ پھر جب وہ شخص پتھر کو اٹھا کر کے لاتا ہے تو جس شخص کے سر پر پتھر مارا تھا اس کا سر پھر پہلے جیسا ہی صحیح ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص جو اس کے سر پر پتھر مارتا ہے پھر اس کا سر کچل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کنٹینیوس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون شخص ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو پھر ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو چیت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک شخص جو ہے وہ لوہے کا زنبور کیل نکالنے والا وہ لیے اس کے پاس کھڑا ہے۔ بتائے کہ لیٹے ہوئے جو چیت لیٹا ہوا شخص ہے، اس کے ایک جانب جو ہے اس کے یعنی کہ اس کے جو یہاں سے لے کر کے اس کے نتنا اور گدی، آنکھوں کی گدی وغیرہ کو جب وہ چیرتا ہے اس طریقے سے، جب وہ یہاں سے نیچے سے شروع کرتا ہے، اس کے جبڑے سے لے کر جب شروع کرتا ہے، جب یہاں تک پہنچتا ہے تو جب یہاں تک چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر جب اس کی دوسری جانب اسٹارٹ کرتا ہے تو پھر جو پہلے جانب تھا بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر دوسری جانب اسی طریقے سے چیرتا چلا جاتا ہے۔ بتائیں کہ کنٹینیوس کے ساتھ اس طریقے سے کام ہوتا رہتا ہے، ایک طرف سے چیرتا ہے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے، اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون شخص ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے۔ تو آگے بڑھے تو پھر ایک تنور کے پاس سے گزر ہوا، تو جہاں بہت شور و گل ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں جھانک کر کے دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد عورت جو ننگے تھے۔ جب وہ آگ کا شعلہ نیچے سے آتا تھا، جب اس کو اپنی لپیٹ میں لیتا تھا تو اس میں سے بہت زیادہ شور و گل ہوتا تھا، بہت چلانے کی آواز آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے۔ کہ پھر آگے بڑھے تو پھر ایک شخص پر سے گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا، اور اس جو نہر کا پانی تھا بالکل خون کی جیسا سرخ تھا، لال تھا۔ تو وہ تیرتا ہوا شخص جب تیر کر کے اس نہر سے کنارے میں آتا ہے تو کنارے میں ایک شخص کھڑا ہوا جو بہت سارا پتھر جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو تیرتے ہوئے شخص کے منہ میں ایک پتھر، جب اس کے نزدیک آتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، پھر وہ شخص تیرتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پھر جب تیر کر کے اس شخص کے پاس آتا ہے پھر اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، پھر وہ شخص تیرتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے۔ پھر آگے چلے۔ جب آگے چلے تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر اتنے بدصورت آدمی تھے، بتایا کہ اتنے بدصورت آدمی تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جو آگ کو جلا رہے تھے، آگ کو بھڑکا رہے تھے اور اس آگ کی چاروں طرف چکر لگا رہے تھے۔ پھر فرشتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو پھر وہ دونوں فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو پھر بتایا کہ ایسے باغ پر گزرے کہ جہاں موسم بہار کے سارے پھول موجود تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے، بتایا کہ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے ان کے سر کو دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دیکھ پائے۔ ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے، اور ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بہت زیادہ بچے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اتنے بچے ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنے بچے تھے وہاں موجود۔ پھر وہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ یہ کون شخص ہیں، یہ بچے کہاں کون ہیں؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے تو پھر ایک ایسے باغ میں گزرے تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اتنے خوبصورت باغ سے ہم گزرے کہ اتنا خوبصورت باغ تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب ہم اس باغ میں گزرے اور تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر چڑھیے۔ جو اس باغ کے اوپر چڑھے تو اس کے اندر جو ہے اس باغ میں ایک شہر تھا، جو شہر کا جو دروازہ پر پہنچے، جب اس کے دروازے کو کھلوایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان فرشتوں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ جب ان کے اندر داخل ہوئے تو بتایا کہ شہر کا جو مکان تھا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ لوگوں سے ملے جس کے بدن کا کچھ حصہ تو بہت خوبصورت تھا، بتایا اتنا خوبصورت تھا کہ اتنا خوبصورت تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور پھر اس کے آدھے جسم جو ہے اتنا بدصورت تھا، بتایا کہ اتنا بدصورت تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ پھر دونوں فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر کود جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ایک نہر دیکھا کہ جس کا پانی دودھ کے جیسا سفید تھا۔ جب اس کے اندر وہ کود گئے تو بالکل وہ ایک دم اتنا خوبصورت ہو گئے کہ اتنا خوبصورت ہم نے کبھی نہیں دیکھا آدمی کو۔ تو بتایا کہ ان فرشتوں نے اللہ کے نبی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فرشتوں نے کہا کہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا اور جو لیٹا ہوا تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، بتایا کہ وہ شخص تھا کہ جو فرض نماز کو چھوڑ کر کے سو جاتا تھا اور قرآن کو پڑھ کر کے بھول گیا تھا۔ جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، بتایا کہ جو پہلا شخص تھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اور فرض نماز کو چھوڑ کر کے سو جاتا ہے۔ یہ تو پہلے شخص کا معاملہ تھا۔ پھر دوسرا شخص کے بارے میں بتایا کہ جو اپنے دوسرے شخص کو دیکھا تھا، بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، صبح بازار میں جا کر کے جھوٹ بولتا ہے، یا جھوٹ بول کر کے جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جس کا جھوٹ جو ہے پوری جگہ پہ پھیل جاتا ہے۔ بتایا کہ وہ جھوٹا شخص تھا جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا۔ اور پھر تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ تیسرا شخص جو تھا وہ بتایا کہ سود کھانے والا تھا، جس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا تھا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ بتایا کہ وہ سود خور تھا وہ۔ اور پھر بتایا کہ جو تنور کے اندر میں جو بہت سارے مرد عورت تھے جو جل رہے تھے، بتایا کہ وہ شخص تھے جو دنیا کے اندر میں زناکاری کیا کرتے تھے۔ تو وہ زناکار لوگ تھے جس کو تنور کے اندر میں جلایا جا رہا تھا۔ اور پھر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بدصورت تھے، جن کا جو آگ جلا رہے تھے، بتایا کہ وہ جہنم کے داروغہ تھے کہ جو آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو باغ کے اندر میں بہت لمبے آدمی نظر آئے اور جو بچے دیکھے، بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس کے پاس تھے جو بچے تھے، بتایا کہ وہ بچے تھے جو فطرت اسلام پر دنیا سے چلے گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ بتایا کہ وہ بھی بچے اسی میں تھے، تو جو فطرت اسلام پر مر گئے تو سارے بچے وہیں پر موجود تھے۔ اور پھر بتایا کہ وہ جو شخص جس کا آدھا جسم برا تھا اور آدھا جسم اچھا تھا، بتایا کہ وہ لوگ تھے دنیا کے اندر میں جو نیک عمل کے ساتھ ساتھ برے عمل بھی کیے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے، بتایا کہ اس زندگی کو بنانا ہے اور بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کو صرف گزارا اور بنانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیسے کیسے موت کے بعد کیسے کیسے دردناک عذاب آنے والے ہیں، کیسے کیسے مرحلے پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو زندگی کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی حق ہے۔ تو جتنی فکر اپنی دنیا کی کرتے ہیں، اپنے گھر کی کاروبار کی کرتے ہیں، تھوڑی سی فکر اپنے آخرت کی بھی کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ کو اپنی زندگی کا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ اس لیے زندگی کا دینے والا اللہ ہے، تو سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے، نہ میری ماں نہ میرے باپ کا، بلکہ سارا کمال میرے اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو ہماری زندگی مرضی سے کیوں گزرے، بلکہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزرے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان نیک باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کا شوق، جنت کا شوق، نمازوں کا شوق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔